ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اگر حلال کیا تو آنکھ حلال طریقے سے استعمال میں ہوگی اور خود بخود ہوگی. اگر حلال مال اندر گیا کان صحیح سے استعمال میں آئے گا اور خود بخود کان صحیح استعمال کرے گا اور بدن کے پورے حصے صحیح راہ پر جائیں گے. اور اگر حرام مال پیٹ میں جاتا ہے تو وہ حرام مال جس طرح سے حرمت والا ہے ایسے ہی وہ دوسری جگہ لے کر جائے گا. چوری کا مال کھاتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہے کہ آپ چوری ہی بنیں گے اور اولاد بھی چوری ہی کرے گی کیونکہ اس کا اثر چوری کا ہے, اس لیے اولاد چوری کرے گی. اگر ہم اور آپ ناجائز مال کھائے ہیں, سود کا مال کھائے ہیں, جو شخص سودی مال کا استعمال کرتا ہے تو اس کے بدن میں وہ مال جانے کے بعد اس کے اندر زنا کی صفت پیدا ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ سود کا مال کھا لینے سے 70 مرتبہ نعوذ باللہ اللہ کی پناہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر گناہ ہوتا ہے. کیا یہ حدیث لوگ نہیں سن رہے ہیں؟ کیا لوگ حدیث نہیں پیش کر رہے ہیں؟ اس کا اثر نہیں ہوگا. پوری دنیا سود پر چل رہی ہے. کیا مسلمانوں کو اس سے بچنا نہیں چاہیے؟ مسلمان جیسا مال کھائے گا, مسلمان نہیں انسان جیسا مال کھائے گا ایسی چلن اس کے جسم سے ظاہر ہوگا, ایسی معاشرت پیدا ہوگی. آج چھوٹے تو چھوٹے, بڑے سے بڑے لوگ ڈال دیتے ہیں. جہاں شریعت نے جھوٹ بولنے کو شریعت نے جہاں کہا وہاں بولو. شریعت جہاں اجازت دیتی ہے جس چیز کی آپ وہاں کر سکتے ہیں. شریعت نے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی ہے. اب ہنسیں گے, ہنسنے کی بات نہیں ہے. ہر چیز کے لیے پرفیکٹ جگہ اللہ نے بنائی ہے, اس جگہ میں وہ کام کرو, وہ ثواب کا کام ہے. کھلے طور پر اب نکاح کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا شریعت میں نکاح کرنے کو ثواب کہا ہے. کیا کرتے ہیں نکاح کرنے کے بعد؟ ایک لڑکا ایک لڑکی محبت کرنے کے بعد جو گناہ کرتا ہے وہی کام تو نکاح کرنے کے بعد نہیں کر رہا ہے آدمی. کیا کرتا ہے وہ؟ حدیث میں ہے کہ نکاح کرنے کے بعد اگر میاں بیوی ایک جگہ نہیں رہیں گے تو گناہ ہوگا, ایک جگہ رہنا ہوگا. حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح حضور نے کر دیا اور حضرت علی نے موقع مانگا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تھوڑا موقع دیجیے, انتظام کر لیتے ہیں رخصتی کا. تو سید الثقلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا نکاح ہو گیا ہے. ایک مرتبہ نکاح جب ہو گیا تو میاں بیوی کا الگ رہنا جائز نہیں ہے. حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا, مغرب کے بعد بلا کسی سوچے سمجھے, حضرت علی کو معلوم بھی نہیں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا حضرت علی کے گھر لے گئے. حضرت علی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ میری بیوی تشریف لا رہی ہے. کیا سادگی کا نکاح تھا. آج تام جھام یہ وہ ہے, برف ارف معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. پڑھے لکھوں میں بھی ہو رہا ہے. اب بہت سارے مجبور لوگ مجبوری سے کر رہے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ اسے, مگر مجبوری حالات اور ماحول نے اس کو مجبور کر دیا ہے اس طرح کے کام کرنے پر. حضرت علی کو معلوم نہیں ہے کہ میری بیوی آ رہی ہے, رخصتی ہماری بیوی کی ہو چکی ہے, آپ آرام سے گھر میں تشریف فرما ہے. اور سید الکونین اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر مغرب کے بعد آپ کے گھر دستک کیا دروازے پر. تو اس وقت تو اندھیرا ہی اندھیرا, آج کل کی طرح ٹیوب لائٹ تھوڑے تھا, مغرب بعد اندھیرا ہوتا تھا. حضرت علی دروازہ کھولے, کہا کون؟ تو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اچانک چونک گئے کہ آپ یا نبی اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا آپ کی محترمہ آپ کی بیوی ہو چکی ہے, بیٹی ہماری فاطمہ آپ کی زوجہ ہے. کہا یا نبی اللہ میں نے تو آپ سے موقع لیا تھا, یا نبی اللہ مجھے کچھ انتظام نہیں ہے, میرے گھر میں کچھ بستر نہیں ہے, یا نبی اللہ مجھے کچھ انتظام کرنے دیتے. تو آپ نے فرمایا یہ آپ کا دماغ ہے نا,
یہ آپ کا دماغ ہے، شریعت کا دماغ نہیں ہے۔ شریعت کا دماغ یہ ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کا نکاح جب ہو جائے تو دونوں کو الگ رہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح کرنے کے بعد گناہ کا کام دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ میری بیٹی آپ کی زوجہ ہے، آپ کی امانت ہے، آپ کی امانت کو آپ کے پاس بھیجنا ضروری ہے۔ آپ نے اندر کہا کہ جاؤ بیٹی خوش رہو، اندر بھیج دیا، کہا میاں بیوی کے ساتھ خوشی سے زندگی گزاریے، اور دروازہ بند کر کے واپس ہو گئے سلام کر کے۔ اس کو مومن کہتے ہیں۔ یہ ہے نبی کی سنت۔ آج بچیاں مطالبہ کرتی ہے کہ ہم سے ماں باپ پوچھتے نہیں ہیں۔ ارے تم سے کیا پوچھے؟ تجربہ کر، ماں باپ ہے، ماں باپ کی زندگی ہے، ماں باپ دیندار ہے، ماں باپ اپنے حساب سے کام کرتے ہیں، ماں باپ کام غلط تھوڑے کریں گے۔ حضرت علی کو معلوم بھی نہیں تھا اور آپ نے نکاح کر دیا، حضرت فاطمہ کو معلوم بھی نہیں تھا، موقع پر اسپاٹ پر معلوم ہوا اور آپ نے انکار نہیں کیا۔ دونوں نے اپنے نبی، اپنے باپ اور اپنے جو ہے نکاح کرنے والے پیغمبر کی بات آپ نے مان لیا، نکاح ہو گیا تھا۔ یہ مومن ہے، مومن۔ یہ لوگ بلند رہیں گے، مومن اس کو بولتے ہیں جو سادگی سے کام کرتے ہیں، جو معاشرت میں بوجھ نہیں لاتے ہیں، جو لڑکیوں کو بوجھ نہیں بناتے ہیں، جو غریب بن کر کے بھی سیٹھی نہیں دکھاتے۔ آج کل کا غریب بھی وزیر اعلیٰ کا دماغ رکھتا ہے، سیٹھ کپڑا پھٹا چیٹا گھر میں کھانے کا بھی نہیں رہتا، مگر دماغ دیکھیے تو وزیر اعلیٰ شہنشاہ سے بھی بڑا ہوا ہے، وہی بات کرے گا جو اس کے لائق نہیں ہے، وہ بات کرے گا۔ وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ بتائیے، غریبوں کا بھی یہی حال ہے، امیروں کا بھی یہی حال ہے۔ معاشرت میں نبی کی سنت کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ہمارا رہنا سہنا، ہمارا چلنا، ہمارا پینا، ہمارا کھانا سب نبی کی سنت کے خلاف ہو رہی ہے۔ ہم مومن ہو جائیں گے؟ تو مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے، اللہ نے مومن کے لیے اعلان فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، نیچا کبھی نہیں ہو سکتے، بادشاہ کے کرسی سے کبھی نہیں ہو سکتے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر رہو۔ تو مومن بن کر رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ حلال مال کھائیں گے تب مومن بن کر ہمارا رہنا ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا کہ حرام مال لقمہ ایک چلا گیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے انگلی ڈال کر حرام مال کو نکال دیا اور فرمایا کہ جو مال اندر میں جائے گا اس کا اثر زندگی پر پڑتا ہے۔ چوری کرنے والے اگر چوری کرتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے، حرام مال کھانے والا حرام مال کھاتا ہے تو اس کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے۔ یہ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ شرح شرعۃ الاسلام ایک کتاب ہے، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ایک نیک بزرگ عورت اور بزرگ مرد دونوں نیک تھے، دونوں کا نکاح ہو گیا، بڑے نیک تھے، پورے محلے میں ان کا شور تھا، یہ دونوں بڑے بزرگ آدمی ہیں، نیک ہیں، سبھی آدمی احترام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد عطا فرمائی، اولاد پلا بڑھا، تو اولاد ایک دن چوری کر لیا، باپ بھی نیک ماں بھی نیک، لیکن اولاد چوری کر لیا تو چوری کی خبر آئی، ہنگامہ ہوا، فساد ہوا، تو سب نے کہا ہے کیا بات ہے، دونوں نیک تھے، یہ کیسے چوری کر لیا، اس کا بیٹا تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور صحیح بات ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، چوری کر لیا۔ اب معاملہ کیا ہوا، مقدمہ گیا قاضی کے پاس کہ ہمارا اس نے چوری کر لیا ہے، ہمارا جرمانہ دیا جائے، واپس کیا جائے سامان۔ تو اس وقت کے جو بڑے آدمی تھے، عالم تھے، پہلے تو عالمین قاضی ہوتے تھے،
یہ جو دنیا میں قضا اور کورٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ غیروں سے شروع ہوا نہیں ہے. اس کو تو پیشاب پخانہ کرنے کا بھی ڈھنگ معلوم نہیں ہے. یہ نظام حکومت کا جو بھی شعبہ اور محکمہ ہے یہ کس نے شروع کیا؟ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا شروع کیا ہوا ہے. یہ سرائے یہ اسٹیشن ہندوستان میں کس کا شروع کیا ہوا ہے؟ وہ شیر خان کا شروع کیا ہوا ہے. اور مسلمان تھے, سب مسلمانوں کا نظام حکومت بنایا ہوا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نظام کو بنایا تھا, قاضی کے نظام کو. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے حکومت کے زمانے میں کچھ نظام قضا اور حکومتی سطح کا جو شعبہ ہوتا ہے اس کو قائم کیا تھا, جس کی نقل ان لوگوں نے کی. خیر یہ بیچ میں بات آ گئی. تو قاضی کے پاس لوگ گئے کہ یہ لڑکا چوری کر لیا ہے کہ اس کا بدلہ ہمیں دیا جائے. تو قاضی صاحب شریعت سے واقف تھے, انہوں نے فرمایا کہ کام کرو. سب نے کہا کہ لڑکا بہت اچھا ہے اور گھر بھی ٹھیک ہے, ماں باپ بھی ٹھیک ہے, چوری تو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو قاضی صاحب نے کہا کہ چوری کرنے کی کیا وجہ؟ پہلے یہ سوال اٹھایا گیا کہ چوری کیوں کیا اس نے؟ چوری تو نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ لڑکا چوری نہیں کرنا چاہیے تھا. تو قاضی صاحب نے کہا کہ بغیر وجہ کے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, یہ لڑکا چور نہیں ہے. تو کہا کیوں؟ چوری تو صاف ظاہر ہے. کہا کہ اس کے ماں کا یا باپ کا اثر ہوگا. تو سب دنگ رہ گئے. باپ تو بڑے نیک آدمی ہے, باپ کے بارے میں کبھی نہیں سنا کہ چوری کیا ہے, ماں کے بارے میں بھی کبھی نہیں سنا کہ ماں نے چوری کی ہے. تو کہا پوچھیں گے, بتایا جائے. تو باپ سے پوچھا گیا تو باپ نے کہا میں نے تو کبھی نہیں کیا, اگر کوئی پروف ہے تو دے دیا جائے. کوئی پروف نہیں ملا. ماں کو بلایا گیا, ماں نے سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی کسی کا مال اٹھایا ہے؟ تو وہ بھی رونے دھونے لگی, میں نے کبھی نہیں کچھ کیا ہے, حقیقت میں کسی کا چوری نہیں کیا تھا اس نے. تو حضرت قاضی صاحب نے کہا کہ باپ تو بری ہو گئے, آپ ماں ہیں, یا تو باپ کی کاپی ہوگی یا ماں کی کاپی ہوگی, تیسری کی کاپی تو ہو نہیں سکتی ہے. حدیث میں الولد سر لأبیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, جو اولاد ہوتی ہے وہ ماں اور باپ کی کاپی ہوتی ہے. کچھ اولادوں میں ماں کی کاپی ہو جاتی ہے, کچھ اولادوں میں باپ کی کاپی ہو جاتی ہے, کچھ میں دونوں کی ہو جاتی ہے. کچھ اولاد میں نیکی ایک کی طرف اور بدی ایک بیٹے کی طرف چلی جاتی ہے, تو کاپی ہوتی ہے. اسی لیے کہا پہلے نکاح صحیح کرنا چاہیے, شریعت کی نگاہ میں صحیح نکاح ہونا چاہیے. لڑکی لڑکا دونوں نیک ہو اور خون خاندان صحیح ہونا چاہیے, تب جا کے پھل صحیح آئے گا. اگر درخت صحیح نہیں ہے, نیم چڑھا کر تو بیکار ہی ہوگا. اسی لیے پہلے بنیاد ٹھیک کرنے کے لیے فرمایا کہ نکاح صحیح اور جائز ہونا چاہیے. اسی لیے ماں باپ سرپرست سے مشورہ کر کے نکاح کرنے کا حکم ہے. آج تو حکومتی سطح پر اتنا بڑا بڑا موبائل دے دیا, جا جدھر من ہو ادھر پہنچ جا, چلا جا. یہی نہ ہو رہا ہے. موبائل سے تو لاکھوں آدمی, ماں کو خبر نہیں ہے بیٹی نکاح کر چکی ہے, باپ کو خبر نہیں ہے اور بیٹا کورٹ میں جا کر کورٹ میرج کر لیا ہے. یہ معاشرت کو خراب کرنے والے اصل میں حکومتی سطح کے ذمہ دار لوگ ہیں, جن کی ذمہ داری ہے, جن کو امیر اس لیے بنایا گیا تھا کہ سماج کی سدھار کرے گا. وہی آدمی سماج کو برباد اور نوجوانوں کو خراب کر کے معاشرت کے ماحول کو ختم کر چکا ہے. تو یہ تو ذمہ داری لوگ نبھا نہیں رہے ہیں. یہاں ذمہ داری کی بات دیکھی گئی. حضرت قاضی صاحب نے کہا ماں کو کہ آپ ذرا دماغ پر زور دیجئے, کیا بھولے سے بھی کبھی کسی کا کچھ کھا لیا تھا؟ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا, اس لیے آپ سچوں میں چور نہیں ہے. لیکن کیا بھولے سے بھی کبھی کسی کا آپ نے کچھ اٹھا لیا تھا؟ ایسا ہوا کیا؟ تو ماں کو تو یاد ہی نہیں تھا. کہاں جائیے 5 منٹ دماغ لگائیے, زور دیجئے
کہ بچہ جب حمل کے غور سے سنیے، بچہ جب حمل کے زمانے میں تھا تو آپ نے کسی کا کچھ اٹھا لیا تھا کیا؟ بغیر ارادہ کے ہی، چوری کی نیت نہیں، بغیر ارادہ کہیں کچھ اٹھا لیا تھا. تو ماں سوچی دماغ تب یاد آیا یہ غلطی تو ہو گئی ہے. وہ کیا تھا؟ قاضی صاحب کے پاس بلائے گئے. کیا سوچا آپ نے؟ کچھ یاد آیا؟ قاضی صاحب نے کہا، قاضی صاحب سے عورت نے کہا کہ قاضی صاحب چوری تو نہیں کی ہوں میں، مگر ایک غلطی ہو گئی تھی، ہمارا بچہ جب پیٹ میں تھا تو غلطی ہو گئی. کیا غلطی؟ بہت غور سے سنیے گا. کھانسی بھی ہو رہی ہے اس لیے میں ذرا آج بول نہیں رہا ہوں زیادہ سے. تو قاضی صاحب سے ماں نے کہا کہ حمل کے زمانے میں ہمارے پڑوسی کے گھر میں امرود جام کا ایک درخت تھا اور وہ درخت کی شاخ ہمارے گھر کی طرف لٹک رہی تھی. اب پکا پکا اس میں جام تھا. دیکھ کر منہ میں پانی آیا اور کھانے کی خواہش ہو گئی تھی. ہماری طرف جو شاخ لٹکی ہوئی تھی اس میں سے میں نے 1-2 جام لے کر کھا لیا تھا، مگر چوری ہم نے نہیں کی تھی. تو قاضی صاحب نے کہا چوری کی تعریف ہی یہی ہے کہ جس کا سامان ہو اس کی اجازت کے بغیر اٹھا لینا اور اس کو استعمال کر لینا اور اس کو خبر نہیں دینا، یہی تو چوری ہے. اور کس کو چوری بولتے ہیں؟ یہی تو چوری ہے. اور آپ نے جو جام کا پھل کھا لیا تو اس کی زمین میں اس کا درخت تھا، اس کا پھل تھا نا، اور آپ نے اس کو کھا لیا. کیا درخت والے سے اور جام کے جھاڑ والے سے، مالک سے آپ نے اجازت لیا تھا یا اس کی خبر دی تھی؟ تو کہا کہ نہیں، ایسے پڑوس میں تو ہوتا رہتا ہے، لے کے کھا لیا. تو قاضی صاحب نے کہا کہ جیسا کیا ویسا اپنے بچے پر وہ اثر ہو گیا. اس لیے زندگی میں ایک بار آپ نے کسی کی اجازت کے بغیر جو جام کا پھل کھا لیا تھا، یہ اثر آپ کے پیٹ کے اندر جو بچہ تھا اس میں کاپی ہو گئی. اور وہ بچہ 40 سال کی عمر میں یا 63 سال کی عمر میں یا جتنی بھی اس کی عمر میں ہوگی، چونکہ ماں نے ایک بار چوری سے بغیر اجازت کے، مالک کی اجازت کے 2-1 پھل کھا لیے تھے، تو ایک بار یہ بچہ زندگی میں چوری ضرور کرے گا، ضرور کرے گا. اسی لیے بچہ چوری کیا ہے. اب دوبارہ اگر آپ نے دوبارہ چوری کی ہوگی تو دوبارہ ہوگا. اس کی مثال بتاؤں آپ کو. آج کل کمپیوٹر میں جو فنکشن ہے اس کا کی بورڈ کا، دھوکہ سے بھی اب دبا دیجئے ایک کو تو ایک لکھا جاتا ہے نا اسکرین پر، الف لکھا جاتا ہے، کے لکھا جاتا ہے. کیا کنیکشن لگایا انسان نے کہ قرآن مجید کے ہوا اور پانی اور رنگ کا کنیکشن انسان نے سیکھ لیا ہے. یہاں وائر سے لکھتا ہے، ٹائپ کرتا ہے، وہاں لکھاتا ہے. ایک بار اے لکھتے ہیں، اے لکھاتا ہے. اے بٹن پر 10 بار لکھیں گے تو 10 مرتبہ ہی وہاں ٹائپنگ ہوگی. 11ویں مرتبہ ٹائپنگ نہیں ہوگی، نہ کم ہوگا نہ زیادہ. تو چونکہ ایک عمل کرتا ہے، ایک بار ورک کر رہا ہے، اس کا اثر کمپیوٹر کے اسکرین پر دکھائی دیتا ہے. انسان کی زندگی کے ہر پارٹس میں، ہر موقع سے، انسان کے باڈی کے اندر جتنا حصہ ہے، تمام حصوں سے ماں اور باپ زندگی میں آنکھ سے 10 بار گناہ کیا ہے تو پیدا ہونے والا بچہ بھی 10 بار گناہ ضرور کرے گا. کان سے 10 بار اس نے کسی کی غیبت سنی ہے، پیدا ہونے والا بچہ 10 بار غیبت ضرور کرے گا، ضرور سنے گا. جھوٹ اگر اس نے 100 بار کی ہے، پیدا ہونے والا بچہ چاہے کتنا ہی آپ اس کو نیک بنا دیں، عالم فاضل قاضی مفتی فارغ کچھ بھی کر دو، وہ بچہ 10 بار ضرور جھوٹ بولے گا. بدن کے جس حصے سے بھی ماں خاص طور سے جو گناہ کرتی ہے اور عمل کرتی ہے، وہ کافی اولاد میں ہو جاتی ہے. اسی کو کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الولد سر لأبیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ ماں اور باپ
की कॉपी बच्चा है और राजदार होता है, जो अंदरूनी तौर पर किया होता है उसकी बच्चा कॉपी है और वही करेगा जो माँ बाप ने किया है। इसीलिए माँ बाप को हुक्म है कि पहले आप नेक बनिए, पहले आप तहज्जुद गुजार पढ़िए। हजरत मौलाना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में दुनिया भर के खतीब खिताबत में बयान करते हैं कि जब पैदा हुए तो 15 पारे का हाफिज कुरान थे। किस लिए बयान कर रहे हैं? इसलिए कि उनकी वालिदा ने अपने अमल के जमाने में 15 पारे कुरान मजीद को हिफ्ज किया था और बगैर वजू के अपने बच्चों को कभी भी दूध नहीं पिलाया था। तो वो बच्चा जब पैदा हुआ तो 15 पारे का माँ हाफिजा थी, इसीलिए बच्चा भी कॉपी होकर 15 पारे का हाफिजा हो, जो हाफिज बन के दुनिया में पैदा हुआ था। ये माँ का असर होता है और ये बाप का असर होता है। इसलिए पहले माँ और बाप को सुधारना जरूरी है। आजकल बाप नमाज पढ़ता ही नहीं है, बेटा को कोसता रहता है जमात में। अरे भाई एक आदमी आया मेरे पास, हमारा बेटा बड़ी तंग करता है, बहुत परेशान करता है, कुछ तावीज दे दीजिए ना। तो मैंने कहा, आने वाले को तो रोकते नहीं है, मैंने कहा कि भाई देखो तावीज कुछ काम का नहीं है, तरबियत भी कुछ की है आपने कि नहीं की है, तो क्या आप नमाज पढ़ते हैं? मैं तो नमाज नहीं पढ़ता हूँ। मैंने कहा आपका बेटा कैसे नमाज पढ़ेगा? कोई बाप आप अपने बेटे को आजकल नमाज पढ़ने के लिए कहते नहीं है, और माँ हमल के जमाने में नमाज पढ़ती नहीं है। उलमा का कौन है, उस माँ बाप को अपनी औलाद से कभी भी फायदा नहीं पहुंच सकता जो माँ बाप खास तौर से नमाज को छोड़ते हो और जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं या छूट गई तो कज़ा नहीं करते हैं। ऐसे माँ बाप की औलाद उस माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी नहीं करेंगे। और जो शिकायत होती है कि आपकी औलाद हमारे खिलाफ में है, हमारी औलाद बात नहीं मानती है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मफ़हूम है कि पहले आप अपनी नमाज का मुहासबा लीजिए। आपने नमाज पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था। तो जब पानी ही नहीं दिया जड़ में तो फल कहाँ से आगे ऊंचा आएगा? इसीलिए अपनी मुआशरत दुरुस्त करनी चाहिए। जब ये बात समझ में आ गई आपको, तो मैं कह रहा था कि वर्क एक बार करेंगे तो एक बार होगा, 2 बार करेंगे तो 2 बार होगा। यही मसला तलाक में है। 3 तलाक का जो मसला आता है ना, पागल दीवाने लोग हैं, बहुत सारे मौलाना भी पागल लोग हैं जो समझाते नहीं है सही से। भाई शरीयत में कोई तलाक का तसव्वुर ही नहीं है। कुरान ने तलाक को तो बहुत बुरा समझा है, और हदीस में है कि जब आदमी तलाक देता है तो अर्श आज़म का पाया लरजता है, हिल जाता है कि क्या कर दिया तुमने। एक औरत अगर गुनाह कर लिया और अपने शौहर को छोड़कर दूसरे के पास चली गई, अर्श का पाया हिल जाता है। उस मर्द का सानी खुदावंद कुद्दूस कहता है कि मैं इसकी इबादत करूंगा, कि इसकी जिंदगी का साथी क्या कर दिया इसने। अर्श का पाया हिलता है। और उसके बाद मजबूरी की तलाक, मजबूरी में है वो तलाक। जो 3 है वो एडजस्टमेंट, जिंदगी के 3 नुक्ते और 3 पॉइंट्स है। तो दिमाग का आदमी एक जगह हमेशा रहने के लिए जब तैयार हो गए हैं, तो इन दोनों में जिंदगी गुजरने के लिए अनबन जब होगी तो तंबीह के लिए 1 मर्तबा तलाक मैं तुमको छोड़ दूंगा, सुधर जाओ। सुधरने का पॉइंट है वो। दूसरी मर्तबा नहीं सुधरा तो दूसरा पॉइंट है वो। और तीसरा तो तलाक ही नहीं है, दिस इज जजमेंट। ये फैसला है कि खिजर और मूसा के दरमियान में नहीं बना तो तेरा मेरा नहीं बना, तू उधर जा हम इधर जा, ऐसे ही तेरा मेरा नहीं बनता है भाई। तो काजी साहब को बोला तू अपनी जिंदगी आराम से गुजार और हम अपनी जिंदगी आराम से गुजारी, तो जजमेंट है। तलाक को शरीयत ने तस्वुर ही नहीं दिया है। हम तारीफ भी गलत कर रहे हैं, हम उलमा भी अजीब तरीके से लोगों को बयान कर रहे हैं। 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक पर फिरके बना दिए, झगड़े कर लिए, कोर्ट में पहुंचा दिए। बेचारा काफिर लोगों को क्या मालूम तलाक और खुला और शरीयत के पार्ट्स की हिकमत का क्या मतलब। वो परेशान हाल है कि ये क्या होता है, ये 2 क्या होता है, ये 3 क्या होता है। अरे भाई 1 बोलेंगे तो 1 ही ना होगा,
ایک قدم چلیں گے تو ایک قدم آگے بڑھیں گے آپ، دو قدم آگے چلیں گے تو دو قدم آگے بڑھیں گے، 1 2 3 4 1 کیسے ہو جائے گا؟ یہ بول رہے ہیں 4 کہہ رہے ہیں 1، یہ سمجھنے کی پھیری ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیز نہیں ہے، میں مومن کی تفسیر کر رہا تھا۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے مومن کی زندگی میں طلاق نہیں ہوتی، مومن کی زندگی میں چوری نہیں ہوتی، مومن کی زندگی میں ڈکیتی نہیں ہوتی، مومن کی زندگی میں شریعت کے خلاف کام نہیں ہوتا، مومن کی زندگی میں کسی اور دل سے حسد نہیں ہوتا، مومن کی زندگی میں معاشرت خراب نہیں ہوتی، مومن کی زندگی میں کسی غیر کے خلاف میں بولا نہیں جاتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا، چوری نہیں کرتا، ڈکیتی نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، کینہ نہیں کرتا، بغض و عداوت نہیں کرتا، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی خبرگیری کرتا ہے، مال کی زکات نکالتا ہے، معاشرت کو اچھا کرتا ہے اور معاشرت کو بناتا ہے، پاک اور صاف رہتا ہے۔ مومن سے کوئی غلط کام کا تصور نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا کے بارے میں وعدہ کیا اور اعلان کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اور خلیفہ بنو گے، تم ہی بادشاہ بنو گے اور وزیر بنو گے، تیرا ہی دنیا میں حکومت رہے گی اور تیری ہی دنیا میں وجاہت رہے گی۔ ایک شرط یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن کر رہو، اپنے آنکھ کو درست کر لو، اپنے کان کو درست کر لو، اپنے ہاتھ کو درست کر لو، اپنے فکر کو درست کر لو اور اپنے ماحول کو درست کر لو، اپنی معاشرت کو ٹھیک کر لو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور مومن کی 4 صفات ہیں، یہ 4 صفات موسیٰ علیہ السلام کے اندر تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو کامیابی کے لیے جو جذبہ حریت اور جہاد کو لے کے کھڑے ہوئے تھے وہ مجھے بیان کرنا تھا۔ اب جب اصل پوائنٹ پر آیا تو ٹائم ختم ہو گیا ہے اور سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام نے وہ 4 صفات کو لے کر کیسے مصر کی سرزمین سے فلسطین کی سرزمین پر نکلے تھے، مگر چوری اور صفات اور مومن کی عادات کیا ہے وہ پہلے ضروری تھا۔ یہ بات آپ دماغ میں رکھیے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ موسیٰ، عیسیٰ، زکریہ، ذوالکفل، ابراہیم کون تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ کے نسلی تعلق لگتا ہے اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کے اوپر ظلم ہوا تھا ان کی قوم پر، تو آپ نے آزادی کا پرچم لہرایا تھا، وہ ہم پوری تفصیل سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔